اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ظالم جہنم کے کتے بنیامین نتنیاہو کو اللہ تعالیٰ نست و نابود کر دے اور ان فلسطینیوں کو اس ظلم سے آزادی دلوائے۔ کہ جو لوگ معصوم لوگ مر رہے ہیں فلسطینی، ان کو اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی پاکستان سے جھڑپ ہوئی تو ترکیہ اور آذربائیجان پاکستان کی تائید میں کھڑے ہو گئے کھل کر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ کے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج بر صغیر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ان حالات سے آپ واقف ہیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ میں شاعر مشرق کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق ہستی پیمانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم نے دیکھا اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس ظالمانہ طریقے سے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اب تک 55,000 سے زائد فلسطینی اپنی جانوں کو گنوا چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زیادہ معصوم بچے شامل ہیں۔ 2 لاکھ فلسطینی مسنگ ہیں، یعنی مسنگ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جو بلڈنگیں گر چکی ہیں اس میں دبے ہوئے ہیں یا پھر وہ مر چکے ہیں۔ آفیشیلی 55,000 فلسطینیوں کی موت، یہ تمام ادارے اس کو مانتے ہیں، اور ہم اس کا ذمہ دار اسرائیل کے وزیر اعظم کو، وہ شیطان جس کا نام بنیامین نتنیاہو ہے، ہم اس کو اس کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف ایک وارنٹ کو جاری کیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فلسطینیوں کی مدد کرے، اور جو لوگ فلسطینیوں کی جانیں لے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نست و نابود کر دے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ امریکہ کے ایک پروفیسر ہیں بڑی یونیورسٹی کے، ان کا نام پروفیسر مقتدر خان ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس میں جتنے ممالک ہیں، ان ممالک کی جتنی فوجیں ہیں وہ اسرائیل کی آبادی کے برابر ہے، مگر آپ بتائیے جو لوگ امت کی بات کرتے ہیں ایک لفظ ایک حرکت نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جو لوگ معصوم لوگ مر رہے ہیں فلسطینی، ان کو اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ یہ جو زائنسٹ لوگ ہیں وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی پاکستان سے جھڑپ ہوئی تو ترکیہ اور آذربائیجان پاکستان کی تائید میں کھڑے ہو گئے کھل کر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ کھل کر اسرائیل کی مخالفت نہیں کر سکتے نام لے کر۔ آپ بتائیے پھر کون روکے گا ان کو؟ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کے ان کے ظلم سے روکے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ جس طرح جن فلسطینیوں کو مارا اور کچلا جا رہا ہے، اللہ ان فلسطینیوں کو ان ظالموں پر غالب کرے گا، اللہ ان فلسطینیوں کے منافقین پر غالب کرے گا۔
جو لوگ طاقت کے بلبوتے پر آج ظلم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کمزور کر کے رکھ دے گا۔ آپ کی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، بازیابی کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور آج اس رائچور کے اس گراؤنڈ سے ہم غزہ کے فلسطینیوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا تمہارا نام لینے سے ڈرتی ہے، مگر رائچور کے غیور عوام، ان کے دلوں میں جو آج کلمہ دھڑکتا ہے، ہم اس بنیاد پر ان فلسطینیوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ظالم جہنم کے کتے بنیامین نتنیاہو کو اللہ تعالیٰ نست و نابود کر دے اور ان فلسطینیوں کو اس ظلم سے آزادی دلوائے۔